الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ حروف کے مخارج کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج حصہ نمبر 5 پارٹ نمبر 5 لے کر حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حروف شفویہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، درست ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مخرج کا نام دہرا لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیے اور پھر اس کو دہرائیے۔ حروف شفویہ، حروف شفویہ، اس کے حروف کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 با، نمبر 3 میم، اور نمبر 4 واو۔ ان حروف کی تعداد اور یہ حروف آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ حروف یاد رکھیے گا۔ آئیے سب سے پہلے فا کا مخرج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور درست ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے، نہایت آسان مخارج ہیں یہ۔ اگر آپ توجہ دے دیں تھوڑی سی تو انشاءاللہ عز و جل مکمل درست طریقے سے آپ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بہت آسان، ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے نقشے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اوپر والے دانت ہیں اور یہ نیچے ہونٹ کا حصہ ہے۔ ہونٹ کے 2 حصے ہیں، ایک باہر والا حصہ اگر ہاتھ لگائیں تو یہ خشک محسوس ہوتا ہے، اور جہاں ہونٹ ملے ہوئے ہیں، جہاں پر ہونٹ ملتے ہیں تو یہ ہونٹوں کا تر حصہ، تر کا مطلب ہوتا ہے گیلا حصہ۔ تو جب یہ اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے پر لگیں گے، گیلے حصے پر لگیں گے تو فا ادا ہوگا۔ اب آپ اپنے اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے تر حصے پر لگائیے، اب ادا کیجئے فا۔ ایک مرتبہ پھر مخرج کے مطابق دانتوں کے کنارے کو ہونٹ کے تر حصے پر، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے پر لگائیے، اب ادا کیجئے فا۔ آئیے دوسرا حرف سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ با، یہ بھی نہایت آسان ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ ہونٹ بند کریں گے نارمل تو دونوں ہونٹوں کے تر حصے یعنی گیلے حصے آپس میں مل جائیں گے، یہیں سے با ادا ہوگا۔ آپ ہونٹوں کو بند کریں اور اب ادا کیجئے با۔ با، تو نہایت آسان یہ اس کا مخرج ہے۔ آئیے اگلے حرف کا مخرج سمجھتے ہیں۔ اگلا حرف ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خشک حصہ یہ جو باہر والا حصہ ہے ہونٹوں کا، ہونٹوں کو تھوڑا سا دبانا ہے تو یہ خشک حصے آپس میں مل جائیں گے، تو تھوڑا سا ہونٹوں کو دبا کر خشک حصوں کو آپس میں ملا کر آپ میم کو ادا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل درست ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دونوں حصوں کو ملائیے، ہونٹوں کے خشک حصے کو، اب ادا کیجیے میم۔ آگے والا حرف واو، اس کا مخرج پڑھتے ہیں، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ نہایت آسان، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم واو کو ادا کریں گے تو اس کے سٹارٹ میں بھی ہونٹوں کو گول کریں گے اور پھر اس کے آخر میں بھی ہونٹوں کو گول کریں گے۔ جیسے دم کرتے ہوئے انسان پھونک مارتا ہے تو پھونک مارتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو یوں ہی سٹارٹ میں بھی ہونٹ کو ہم گول کریں گے۔ تو ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ واو، واو کو ادا کرتے ہوئے میں نے شروع میں ہونٹ گول کیے اور پھر نارمل کر لیے اور پھر آخر میں بھی ہونٹوں کو گول کیا، تو الحمدللہ واو درست انداز میں ادا ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے، اپنے ہونٹوں کو گول کیجئے واو، آخر میں بھی فوراً ہونٹوں کو گول کریں گے تو انشاءاللہ درست واو ادا ہو جائے گا۔ آپ ان کی پریکٹس کرتے رہیے، ان حروف کو بھی یاد رکھیے اور ان کے مخارج کو بھی یاد رکھیے، ان کی مشق کرتے رہیے، پریکٹس کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درست ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ میرا سکھانا اور آپ کا سیکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔